بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ معزز سامعین، آج ہم آپ کو قوم عاد کے بارے میں بتائیں گے۔ قوم عاد یمن اور عمان کے درمیان الاحقاف میں رہتی تھی اور عرصہ دراز سے وہاں عیش و آرام کی زندگی گزار رہی تھی، اور یہ عرب کی قدیم قوم تھی جو نوح علیہ السلام کی اولاد کی ایک شاخ تھی، اور ان کا نام عاد ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے آباء و اجداد میں سے ایک کا نام عاد تھا، اور یہ قوم بہت ہی خوشحال تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے اپنے ملک میں نہروں کا جال بچھا رکھا تھا، اور بہت بڑا رقبہ زمین کا ان کے زیر کاشت تھا، اور انہوں نے بڑے بڑے پھلدار باغ لگائے ہوئے تھے اور اونچے اونچے محل تعمیر کر رکھے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نہایت طاقتور اور صحت مند جسموں کے حامل تھے، اور جسمانی طاقت میں بے مثال تھے، اور انہیں وہ نعمتیں حاصل تھی جو دنیا میں کسی اور قوم کو حاصل نہیں تھی، لیکن انہوں نے غفلت میں پڑ کر کبھی اپنے پیدا ہونے کے مقصد پر غور نہیں کیا، اور کبھی آخرت کی فکر نہ ہوئی، اور ان نعمتوں کے کبھی وہ شکر گزار نہیں ہوئے۔ بس ان کی عقلوں کی انتہا اور فطری رجحان یہی رہا کہ انہوں نے عبادت کے لیے اپنی مرضی کے معبود بنائے تھے، اور ان کے سامنے سر بسجود ہوتے، اور ان کے سامنے اپنی پیشانیاں مٹی میں رگڑتے، اور نفع نقصان میں انہی سے فریاد کرتے، اور انہی کو سب کچھ سمجھتے، اور تکلیف میں انہی کے سامنے گڑ گڑاتے اور مدد مانگتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے اپنا ایک رسول حضرت ہود علیہ السلام کی صورت میں ان کی طرف بھیجا، جو ان کی زبان میں انہیں دعوت اسلام دے، اور انہی کے انداز میں انہیں راستہ دکھائے، اور انہیں خالق کائنات کی طرف رہنمائی کرے۔ لہٰذا حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا، اور اپنی قوم کو دین کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، اے قوم، یہ پتھروں کے بت جنہیں تمہیں خود بناتے ہو، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو اور ان سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اسی سے مدد مانگی جائے، اور وہی تمہارا روزی رسا ہے، اسی نے تمہیں زندگی بخشی ہے، اور اسی کے قبضہ میں موت ہے۔ جب قوم عاد باوجود سمجھانے کے کفر و شرک پر ڈٹی رہی اور حضرت ہود علیہ السلام کی کوئی بات ماننے کو تیار نہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے 3 برس تک مسلسل انہیں باران رحمت سے محروم رکھا، اور ایک قطرہ بارش کا ان کے لیے نہ برسا، جس کی وجہ سے وہ لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو گئے اور پریشان ہو گئے، اور پھر انہیں مکمل طور پر نیست و نابود کرنے کے لیے سخت آندھی کا عذاب ان پر مسلط فرمایا، جو 7 راتیں اور 8 دنوں تک ان پر مسلسل چلتی رہی اور انہیں تباہ اور برباد کرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس آندھی کے ذریعے تہس نہس کر ان کے نام و نشان کو صفحۂ ہستی سے مٹا دیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔